اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور جو نیچے بیٹھے ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور اس طرح جمع ہوئے، دوسری مرتبہ کامیابی کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ملک شعیب صاحب کا بھی، جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور ہمارا ساتھ دیا، محلے کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اب آپ کے سامنے اس پروگرام کا سرسری ایک مقصد رکھتا ہوں۔ یہ پروگرام مختصر ہوگا تو انشاءاللہ 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر اس کو سمیٹیں گے۔ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ بھی اس وقت تک آ جائیں گے۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو محلہ ہے، اس خدمت کمیٹی کا جو سیاسی پلیٹ فارم ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم پورے اہل محلہ والے 1 نمبر گلی سے لے کر 15 نمبر گلی تک سیاسی اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ یہ بات یاد رہے کہ ہم نے اس محلے کا تعمیراتی کام کروانے کے لیے درخواست لکھی، درخواست لے کر مختلف پلیٹ فارموں پر ہم گئے، ہماری بات کو نہیں سنا گیا۔ پچھلے 5 سال بھی گزر گئے، یہ 3.5 سال بھی گزر گئے، کیا ہم ووٹ نہیں دیتے؟ ہم میں سے ہر شخص ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ تو اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم سیاسی اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تاکہ ہماری وقت ہو، ہماری اہمیت ہو، ہمارے ووٹ کی حیثیت ہو۔ جب ہم کسی سیاسی نمائندے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ محلہ فاروق اعظم پہلے سمجھائیں وہ کہاں ہے۔ 5 منٹ تو ہم لگاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ یہ HMC روڈ کے ساتھ ایک گلی ہے، وہ گلی محلہ فاروق اعظم کہلاتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ووٹ کاسٹ کرتا تھا، لیکن ایک کا رخ مغرب کی طرف تھا، ایک کا شمال کی طرف تھا، ایک کا جنوب کی طرف۔ یہ رخ مختلف ہونے کی وجہ سے ہم اپنے کام نہیں کروا سکے، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم نے جوانی گزار دی، کئی نسلیں گزر گئیں۔ مجھے کھڑا ہو کر کوئی شخص بتائے کہ محلہ فاروق اعظم کی مرکزی جو گلی ہے، اس کی سیوریج اور مکمل گلی کسی بھی حکومت کے اندر بنی ہو، وجہ کیا ہے کہ ہمارا اتحاد نہیں تھا۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دیا۔ تو اس سیاسی پلیٹ فارم پر الحمدللہ آپ تمام حضرات نے اعتماد کیا۔ ہم نے محلے کے اندر جس طرح دوسری خدمات پہلے سے کر رہے ہیں، غیر سیاسی ہو کر، غیر مسلکی ہو کر، انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پشت پر کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی، کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہوگی۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ ہم سیاسی اعتبار سے متحد رہیں اور ہم اپنے محلے کے اندر تعمیراتی کام کروائیں۔ جو بھی سیاستدان، سیاسی نمائندہ ہمارے کام کروائے گا، ہم اس کو گلے کے ساتھ لگائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، یہ ذہن سے بالکل نکال دیں۔ اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل اور پھر جو فیصلے کی جو طاقت ہوگی، جو فیصلے کا اختیار ہوگا، جو ہمارے بزرگ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ پہلے بھی جو خدمت کمیٹی ہم نے یہ تشکیل دی، انہی کے مشورے سے دی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی عبدالسلام صاحب کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب حاجی ابراہیم صاحب کا، شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب عبدالرزاق صاحب کا، شکریہ ادا کرتا ہوں وحید اقبال صاحب کا، اور جناب صفی الدین صاحب کا، استاد رفیع الدین صاحب کا، اور حاجی محمد اقبال صاحب کا، تاج صاحب کا، حاجی محمد مسلم صاحب کا، اور عامر سلیم صاحب کا۔ جتنے نام لیے اس کے علاوہ بھی نام ہیں، اور ان سب سے ہم نے مشورہ کیا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے تو ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے آپ کو مایوس نہیں کیا تھا، بعد میں بھی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ پھر میرے دوست، میرے بہت ہی مربی جناب ملک شعیب صاحب، جب ان کے ساتھ ہم نے مل کر یہ مشورہ کیا، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ آج یہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے تو ہم یہ بھرپور کامیابی کے ساتھ اس نیٹ تک پہنچ گئے ہیں کہ محلہ فاروق اعظم الحمدللہ ایک سیاسی پلیٹ فارم پر آ گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو صرف اور صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کا اخلاص ہے کہ جس طرح آپ نے محلے کے اندر اتحاد کر کے پہلے بھی ٹیکسلا کی سطح پر رفائی کام کیے، جب اس محلے کا اس طرح سیاسی اعتبار سے اتفاق و اتحاد ہوگا، یہ دائیں بائیں جتنے علاقے ہیں ان کے اندر بھی اثرات ہوں گے، انشاءاللہ جو ہمارے کام ہیں وہ جلد از جلد ہوں گے۔
اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جو ہمارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کے اندر رسک لیا، ہم اس پلیٹ فارم پر آ گئے، مشکلات بھی ہوں گی، باتیں بھی ہوں گی، لوگ کہیں گے کہ ان کا سیاست کے اندر کیا کام، یہ تو مسجد کے اندر انہوں نے نماز پڑھانا ان کا کام تھا، جمعہ پڑھانا ان کا کام تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ مسجد کی امامت اور خطابت یہ بات کی بات ہے، لیکن سماجی اور رفائی خادم، آپ کا رفائی اور سماجی خادم یہ سب سے پہلے، اور کر کے بھی بتایا ہے محلہ فاروق اعظم کے اندر اگر کسی گھر کے اندر غمی آ جائے، کیا ہم اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آئے؟ ضرور آئے۔ یہی اعتماد آپ برقرار رکھیں، پاؤں کو جمع کر رکھیں، کسی پیسے کی لالچ کا آپ کو نہ ہو خطرہ، اور اسی طرح شخصی دباؤ کے اندر نہ آئیں۔ تو اس اتحاد کو اگر آپ نے برقرار رکھا، اس محلے کے اندر کوئی گلی تعمیر ہونے سے نہیں رہے گی۔ 1 نمبر سے لے کر 15 نمبر تک بیچ میں ABC ہے، تقریباً 20 گلیاں بنتی ہیں۔ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا، لیکن ہمیں آپ دیکھیں گے کہ ہم بھرپور کوشش کرتے آپ کو دکھائی دیں گے، انشاءاللہ کریں گے بھی۔ پھر اس محلے کے اندر جب بارش ہوتی ہے، جو گلیاں ہیں وہ درجات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ کے اوپر سوچا ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے رہے کہ 15 سال سے ہم فلاں تنظیم کو ووٹ دے رہے ہیں، فلاں جماعت کو دے رہے ہیں، ابھی بھی دینی ہے۔ اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کیوں ایک پلیٹ فارم پر آئے کہ ہمارے مسائل کوئی نہیں سن رہا، کوئی حل نہیں کر رہا؟ انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ اب گلیاں تعمیر ہو رہی ہیں، سیوریج کا انتظام ہو رہا ہے، ہماری بھرپور کوشش ہوگی۔ پھر اس محلے کے اندر لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں، عشاء کے بعد کوئی شخص محلہ فاروق اعظم سے ہوتا ہوا پھاٹک تک چلا جائے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا محلہ کس کیفیت میں ہے۔ تو کوئی شریف انسان اس محلے سے گزر نہیں سکتا۔ جب لائٹنگ نہیں ہوگی تو شیطان ہی آئیں گے۔ تو یہ لائٹنگ کا انتظام، پھر محلے کے اندر ہم نے اتفاق اور اتحاد سے خطوط کا انتظام کیا، اسے 40 سے 50 ہزار کے درمیان رقم دیتے ہیں، ماہانہ دیتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں، 1200 روپیہ صفائی کا ٹیکس دیتے ہیں کتنے دیتے ہیں؟ آپ کو کینٹ کا کوئی خروج نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ میرے دوستو، جب تک آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوں گے یہ کام نہیں ہونے۔ یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، پوچھ سے پیچھے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، یا کسی کے ذہن کے اندر کوئی بات ہے کہ یہ پلیٹ فارم اس سٹیج میں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، ہمیں مشورہ دیں، ہم ضرور اس مشورے کو قبول کریں گے، لیکن منافقت سے ہٹ کر کھل کر صاف طور پر سامنے آئیں کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر کسی سیاسی جماعت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارا مقصد سیاسی اعتبار سے اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، اور دوسرا محلے کے کام کرنا۔ پھر دیکھیں گیس پائپ لائن ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یعقوب صاحب، پھر راجہ وسیم صاحب آئیں کہ نہیں، ان کی گلی کے اندر مسئلہ ہے، گیس کی لائن کا مسئلہ ہے، تو وہ کتنا عرصہ گزر گیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بھائی گیس کا محکمہ نہیں ہے، درخواست دے کر بھی یہ گئے، پھر بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ووٹ بھی یہ دیتے ہیں اس گلی والے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو تتر پتر کیا ہوا ہے، ان کو ہم جب الیکشن آئیں گے 2 تقریریں کر کے دوبارہ اس کے اندر لے آئیں گے، دوبارہ ووٹ لیں گے۔ میرے دوستو، اب یہ پروگرام ان کو یہ پیغام دیتا ہے، وہ زمانے چلے گئے۔ آج محلہ فاروق اعظم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہے۔ آج تو ہم نے ملک اظہر بھٹا صاحب کے ساتھ سیاسی اعتبار سے بزرگوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ آئندہ ہم جس کے ساتھ اتحاد کریں گے کردار کی بنیاد پر کریں گے، ہم کہیں گے پہلے کام کروائیں اس کے بعد ووٹ دیں گے۔ تو آگے بھی جو الیکشن جو صوبائی اور قومی ہونے ہیں، یہ کچھ عرصہ باقی ہے، اس دوران کوئی بھی سیاسی نمائندہ اس محلے کے کام کروائے گا، ہم پورے اہل محلہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو یہ بات منظور ہے؟ منظور ہے۔ پھر جو ہمارا مسئلہ ہے بجلی کی تاریں، ننگی تاریں گزرتی ہیں، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی کھمبا گلی کے درمیان آ گیا، اتفاق سے آ گیا، اس کو کھمبے کو ہٹانے کے لیے ہم کونسلر، MP، MNA کے لیول تک جا رہے ہیں۔
دیکھ لیں اس کی سنوائی کون نہیں, سننے والا کوئی نہیں. یہ وجہ کیا ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے متحد نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا خاندانی فلاں جماعت کے ساتھ تعلق ہے, فلاں کا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی نمائندے, یہ جو حضرات موجود ہیں, جو موجود نہیں, ویڈیو کے ذریعے سنیں گے, یہ ذہن نشین کر لیں, آپ قابل احترام ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. ہماری سیاست نفرت والی نہیں, تعصب والی نہیں. ہمارے استاذہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تمہارا اگر کوئی ذاتی دشمن ہو, تمہارے ساتھ کسی نے بد اخلاقی کی ہو, تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو, اس کو معاف کر کے سونا ہے. ہمیں یہ درس ملا ہے. اس لیے یہ ذہن نشین کر لیں, یہ جو خدمت کمیٹی بنی ہے کوئی ذاتی انا کی وجہ سے نہیں بنی, کوئی پارٹی بیس کے اوپر نہیں بنی, یہ صرف اور صرف محلے کی خدمت کرنے کے لیے بنی ہے. اس لیے اس کمیٹی کا نام بھی ماشاءاللہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ اس کا نام بھی استادی خدمت کمیٹی رکھ دیں. ہم نے اس کا نام خدمت کمیٹی رکھ دیا. اب دیکھیں یہ جو مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, انشاءاللہ جو ہمارے مہمان خصوصی آئیں گے ہم ان کو لکھ کر بھی دیں گے. اب جو ہمارے محلے کے اندر بیمار ہو جائے, کوئی ایمبولینس کی ضرورت ہے, ڈسپینسری کی ضرورت ہے, غمی یا خوشی, ابھی تو ہمارے محلے کے اندر پلاٹ ہیں, جب پلاٹ نہ رہے تو کیا ہم گلیاں بند کر کے اپنی غمی اور خوشی کریں گے؟ تو جب ہم سیاسی اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے, غمی خوشی کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کرنا, اس کا انتظام کرنا, اس کو خریدنا اور اس کے اندر یہ تمام انتظامات کرنا, یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. پھر اسی طرح محلے کے اندر پارک ہونا چاہیے. جو فیملیاں پارک کے اندر بچوں کو لے جانا چاہتی ہیں وہ واہ کینٹ کے اندر جاتی ہیں, آگے جاتی ہیں, تو کینٹ کے اندر ہمیں داخلہ بھی نہیں منظور, ہم انہیں منظور ہی نہیں کہ ہم کینٹ کے اندر داخل ہوں. اگر شادی کارڈ کے اوپر محلہ فاروق اعظم لکھا ہو, 7 HMC روڈ لکھا ہو کہ نزد HMC روڈ, وہ کہتے ہیں کہ آپ HMC روڈ پر رہتے ہیں, آپ پر اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹیکس لینے کے لیے وہ لے لیتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا اتحاد نہیں. انشاءاللہ یہ تمام مسائل ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگا ان سیاسی نمائندوں سے حل کروائیں گے. پھر اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی مجبوری پڑ جائے, تو آدھی رات کو کوئی مجبوری پڑ جائے, جن حضرات کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں, محلے کے اندر ایمبولینس کا انتظام ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہمارے ہر گھر کے اندر ایک ڈرائیور موجود ہے, تو ہمیں سنبھالنا آتا ہے, تو ایمبولینس کا انتظام یہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس کے اندر ہے, ٹارگٹ کے اندر ہے. پھر کھانے کچہری کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ بہت عام مسئلہ ہے. دو فریق آپس میں محلے کے اندر لڑ پڑے, ایک کا تعلق سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے, دوسری کا دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے. اب دونوں کا ادھر زور آزمایا جاتا ہے, کس کا زور ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں کو بلا کر دونوں کی بات کو سنا جائے, جو بندہ حق کے اوپر ہے حق کے اوپر فیصلہ کیا جائے, وہ فیصلہ بھی جس نے زیادتی کی ہے اس کے اوپر ماننا یہ ضروری ہے, وہ مان لے. یہ چیز ہوتی ہے کہ بڑے آدمی کی, یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, دوسرا غریب کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ پریشر ڈال کر غریب کے اوپر ظلم کر رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں. ہمارے محلے کے اندر کئی مثالیں ہیں, جو پریشر ڈال رہا ہے اس نے ظلم کیا, لیکن دوسری طرف سے اس کی سیاسی پاور ہے, بس دبائے جا رہے ہیں. تو ہم جس بھی سیاسی نمائندے کا انتخاب کریں گے, اس کے ساتھ اتحاد کریں گے, اسے کہیں گے کہ آپ کا جو فیصلہ ہو آپ کے ووٹر کی بنیاد پر نہ ہو, انصاف کی بنیاد پر ہو. اور یہ بات یاد رکھیں, مثال کے طور پر کوئی گلی, ہمارے جو 15 گلیاں ہیں ان میں سے کوئی گلی والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, ہماری مجبوریاں ہیں, ہم ووٹ فلاں شخص کو دیں گے یا آپ کے اتحاد میں نہیں آتے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے تعمیراتی کام شروع ہوئے, یہ میں اعلان کرتا ہوں, ان بزرگوں سے مشورے کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ جب بھی تعمیراتی کام شروع ہوئے سب سے پہلے اس بھائی کی گلی تعمیر کروائیں گے. یہ ہمارا اخلاق ہے. اگر دوسری طرف سے اس کا اخلاق ہے وہ سے قبول, ہمارا اخلاق ہم نے ظاہر کر دیا. پھر اب میں خوش آمدید کہتا ہوں مفتی حیدر علی صاحب کو, وہ تشریف لائے اور ہماری سرپرستی فرمائی. اچھا, پھر ہمارے جو خدمت کمیٹی کا سیاسی پلیٹ فارم ہے, اس کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی سیاسی جماعت ناراض نہ ہو, کوئی سیاسی نمائندہ اس سے ناراض نہ ہو. ہم نے ان کی سہولت کے لیے اتحاد کیا ہے,
ابھی اس کے بعد ان کو ہر گھر کی دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ ان کے پاس آئیں گے کہ بزرگوں ہمارا خیال رکھنا, ہم آپ کی گلیوں کے تعمیراتی کام کرائیں گے, آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم ان کو سنیں گے, آپ اعتماد کریں ہمارے اوپر, ہم ووٹ دیں گے. تو ہم ووٹ دیں گے بھی, ان کے ساتھ ووٹ پول بھی کرائیں گے, ان کے ساتھ سپورٹ بھی کریں گے. جس طرح ملک اظہر بھٹا صاحب کی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, جس طرح ہم نے ان کا ساتھ کیا, جم کر کھڑے ہوئے, بالکل جم کر کھڑے ہوئے, کوئی ووٹ ہمارے محلے کی نہیں ٹوٹی, کوئی اتحاد نہیں ٹوٹا, بہت کوشش کی گئی, پھر بھی ہم ناراض نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے آزما لیا, اور آزما دیکھیں, مزید آزما دیکھیں. یہ یاد رکھیں, اس محلے کے اندر 2 سال ان کی ہم نے خدمت کی ہے. 2 سال, یہ آپ حضرات گواہ ہیں, بزرگ گواہ ہیں, 2 سال خدمت کی ہے کہ نہیں. یہ جو بزرگ ہیں, یہ جو ہماری خدمت ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتے آئے اور انہوں نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا. اس طرح کوئی بھی نمائندہ ہماری خدمت کرے گا, ہم اسی طرح جمع ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں, جس وقت یہ جو آبادی نہیں تھی مولانا فاروق اعظم کی, اس وقت یہ نقلی تاریں کھمبوں کے اوپر اس طرح گزرا کرتی تھیں. جو زمینوں والے ہیں وہ بھی خوش آ جاتے تھے, ہماری زمین کے اندر بجلی پہنچ گئی, کوئی بولتا نہیں تھا. اس کے اندر ہیوی تاریں بھی ہیں, ایسی تاریں بھی ہیں جو 10 فٹ سے کھینچ دیتی ہیں. اگر کوئی بندہ 10 فٹ کے فاصلے پر ہو اس کو کھینچ دیتی ہے. ایسی تاریں بھی ہماری زمینوں سے گزر رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو میٹروں کی جو ٹرانسفارمرز کے ساتھ تاریں آ رہی ہیں, وہ تاریں بھی ہمارے لیے خطرہ جان بنی ہوئی ہیں. اب ایک گلی کے اندر 20 میٹر لگتے ہیں, ایک گلی کے اندر 20 میٹر لگتے ہیں, کھمبے سے 20 تاریں جائیں گی. کوئی ہے بھائی وارث, کوئی ہے پوچھنے والا, کوئی اصول, کوئی ضابطہ؟ جس کا پہلا گھر ہے اس کے سامنے سے 20 تاریں گزر رہی ہیں, اس کے لیے کیا سیفٹی ہے؟ میرے دوستو, یہ جو تاریں جو ٹرانسفارمرز کے ساتھ سے گزر رہی ہیں, ان کو بھی ہم انشاءاللہ یہ درخواست دے گا, ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کریں گے. جو گلیوں کے اندر میٹروں کے لیے جو تاریں ہیں وہ انشاءاللہ کیبلے ڈلوائیں گے, درخواست لکھیں گے, درخواست لے کر ان نمائندوں کے پاس جائیں گے. جس حد تک جانا پڑا ہم جا کر کوشش کر کے اس محلے کے جو تعمیراتی کام ہے وہ کروائیں گے. پھر کسی جگہ سے کسی کھمبے کا مسئلہ ہے, کسی جگہ کھمبا لگوانا ہے, میرے دوستوں کوئی بات نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا, اس کے اوپر کوئی محنت نہیں ہونی. جو پیسے والے کام ہیں, گلیوں کی تعمیر ہے, سیوریج کا انتظام ہے, محلے کے اندر غمی خوشی کے لیے گراؤنڈ کا ہونا ہے, یہ تمام جو کام ہیں خرچے کے, جو یہ ہم انشاءاللہ ان سیاسی نمائندوں کے سامنے رکھیں گے, انشاءاللہ یہ ضرور حل کروائیں گے. یہ تو باتیں ہو گئی کہ ہم نے محلے کے ہمارے کیا کیا مسائل ہیں. یہ ہمارے مسائل ہیں. اگر کینٹ کے اندر کینٹ والے ہماری حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک, اگر تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں بلدیہ کے اندر ڈال دیں. اگر کینٹ والے ہماری کوشش کے باوجود ہماری حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم قانون کا راستہ پھر اپنائیں گے. اور اب مہمانوں کی آمد تک, مہمان کچھ آ گئے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, تو آپ کے سامنے میں کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ ہی کرنی ہیں, مولانا فاروق اعظم کی جو رہائشی انہی کے ساتھ کرنی ہیں, وہ باتیں آپ اس سے کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے. ہم نے پہلے سیاست کے اندر قدم نہیں رکھا, سیاسی اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوئے, تو اس میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں. آپ دیکھیں ادھر ایک مجمع کو جمع کر دینا, یا جلوس نکال لینا, یا اس طرح لہریں لگا دینا, تو یہی کافی نہیں ہے. جو سب سے اس وقت اہم کام ہے وہ ووٹ پول کرنا ہے, ووٹ کو پول کرنا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس جب لسٹیں آتی ہیں, اب لسٹوں کے اندر چیدہ نام ہے مولانا فاروق اعظم کے, بعض لسٹیں ان کے اندر 5-10 نام ہیں, تو ہمیں وہ پرچیاں بنانے کے اندر مشکلات کا سامنا ہے. آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں. فیملی کا ایک ممبر موبائل کے اندر بینک ڈلوائے, فیملی کے جتنے بھی شناختی کارڈ ہیں وہ لے کر ان کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ 8300-8300 اس پر سینڈ کر دے. جو بھی رپورٹ آئے, جو خدمت کمیٹی کا گروپ ہے یا اپنے وارڈ کا جو امیر ہے اس کو سینڈ کر دیں. اس میں یہ ہوگا کہ جو گھر کی 5 یا 6 پرچیاں ہوں گی وہ ہم اس کے گھر تک پہنچا دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمارے پاس لسٹیں ہیں, کسی ووٹ کو تلاش کرنے میں ہمارے پاس بعض دفعہ 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, ہمارے پاس سب ٹائم بھی کم ہے, تو ہم نے صرف باتیں تو نہیں کرنی, یہ عملی طور پر کام بھی کرنا ہے. اس کے لیے آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں گے نا. ہر گھر کے اندر ایک بالغ
مقرر کر لیں، وہ تمام فیملی ممبروں کا شناختی کارڈ دے، شناختی کارڈ لے کر 8300 کے اوپر سینڈ کریں. اس کے اوپر ایک طور پہ لگتے ہیں میسج کے اوپر، پیکج ہو تو یہ میسج نہیں ہوتا، تو 8300 کے اوپر جو ہے یہ سینڈ کر دیں. جو بھی رپورٹ آئے گی وہ ہمیں سینڈ کرے، ہم انشاءاللہ پرچیاں ان کو دے دیں گے. ان پرچیوں میں یہ ضرورت ہوگی کہ جس دن ووٹیں پول ہونی ہے اس دن میسج کرنا، پھر اس وقت نیٹ ورک بھی بزی ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو بہت ساری ووٹیں اسی وجہ سے پول ہی نہیں ہوتی. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے 1 نمبر گلی سے لے کر 15 نمبر گلی تک جتنی بھی فیملیاں یہاں رہتی ہیں، جتنے بھی نوجوان مرد و خواتین اور ہمارے بزرگ رہتے ہیں، ان سب کا اندراج اس خدمت کمیٹی کے پاس ہوگا. ان کے شناختی کارڈ ان کے پاس ہوں گے، شناختی کارڈ نمبر ہوں گے، ووٹر لسٹ ہوگی. یہ سارا جو ایک فائل کے اندر کریں گے. آئندہ جب بھی قومی اور صوبائی الیکشن ہو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہو، تو تاکہ آئندہ کسی بھی سیاسی نمائندے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، ہم اسے کہہ سکیں کہ 1 نمبر گلی سے لے کر 15 نمبر گلی تک مولا فاروق اعظم کی اتنے ہزار ووٹ ہے، کیا کرو گے ہمارے ساتھ؟ بتاؤ پہلے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا. اور دوسرا، جب پولنگ کا سلسلہ شروع ہوگا یا یہ خدمت کمیٹی آگے چلے گی، اس میں یہ ہوگا کہ یہ آپ یاد رکھیں، نفرت کی سیاست ہم نے نہیں کرنی. اگر کوئی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، آپ نے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ کر اس کو گرانا ہے تاکہ وہ پشیمان ہو جائے. اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے پولنگ اسٹیشن کے اوپر کسی بھی موقع پر محلے کے اندر، تو آپ اس کو اخلاق کے ساتھ جواب دیں تاکہ رات کو سونے سے پہلے وہ ایک بار سوچے کہ میں نے کیا بات کی تو آگے سے مجھے جواب کیا ملا. میرے دوستو، اس سے بڑی مار کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. جو سیاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جو سیاست سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اس کی مثال ہم نے اس زمانے کے اندر قائم کرنی ہے. اور اسی طرح محلے کے اندر جب پولنگ کا سلسلہ شروع ہوگا 12 تاریخ کو، تو جس کے پاس گاڑیاں ہیں، رکشے ہیں، وہ پیش کریں. ٹھیک ہے نا؟ گاڑیاں ہیں، رکشے ہیں، جو خواتین کو گھر سے اٹھا کر پولیس اسٹیشن تک لانا. پھر اسی طرح جو بزرگ حضرات ہیں ان کو پولیس ووٹ پول کرا کر واپس گھر تک پہنچانا. یہ ہمارے جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں یہ خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں تاکہ تمام سیاسی نمائندوں کو پتہ چل جائے اب مولا فاروق اعظم ایک ہو گیا ہے. اب مولا فاروق اعظم جس کے ساتھ دیتا ہے اس کی سپورٹ بھی کرتا ہے، ووٹ بھی دیتا ہے، پول بھی کراتا ہے، پاؤں جما کر کھڑا ہوتا ہے. سیاسی پریشر ہو وہ قبول نہیں کرتا، پیسہ پھینکا جائے وہ قبول نہیں کرتا. میرے دوستو، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. رزق دینے والی ذات اللہ ہے، پیسے کے پریشر میں نہیں آنا. آپ کی ووٹ کی قیمت ایک کھمبا نہیں ہے. آپ کی ووٹ کی قیمت تعمیراتی کام کو تیز کرنا نہیں ہے. آپ کی ووٹ کی قیمت کسی مزدور کو رہائش دینا نہیں ہے. میرے دوستو، آپ کی ووٹ کی جو قیمت ہے انسان کے تمام جو حقوق حکومت کے ذمہ ہیں وہ تمام حقوق حکومت سے لینا ہے. اور میری بات یہ یاد رکھیں، ملک شعیب صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سے مشورے کے ساتھ اور بزرگوں کے مشورے کے ساتھ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اگر کوئی سیاسی نمائندہ جس کے ساتھ ہم اتحاد کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وہ جیت جائے یا ہار جائے، وہ جیت جائے یا ہار جائے، لیکن خدمت کمیٹی مولا فاروق اعظم کے ساتھ کھڑی رہے گی. پاکستان کا قانون تو ہے نا، کسی کا میٹر نہیں لگ رہا، کسی کی گیس پائپ لائن نہیں بچ رہی، کسی کا کھانے پکانے کا مسئلہ ہے. ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ سیاسی نمائندہ ہم پکڑیں، ہم محلے کی سطح پر وہ مسائل حل کریں گے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ہمارے پاس سیاسی نمائندہ ہوگا تو ہماری دال گلے گی. ہم نے متحد ہو کر رہنا ہے اور جو کام کروڑوں کا کام ہے ہم مل کر تو نہیں کر سکتے. یہ پیسہ حکومت دیتی ہے، منظور ہو جاتا ہے، یہ ہم نے منظور کروانا ہے. میرے دوستو، یہ آخری بات ہے. یہ اب حضرات کا اس طرح اتفاق اور اتحاد رہا، یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہماری ٹکر کسی کے ساتھ نہیں، ہمارا اختلاف کسی کے ساتھ نہیں. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی نمائندہ آ جائے ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو ہم نے فیصلہ کر لیا کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اچھا کیا یا برا کیا،
اس فیصلے سے ہم پھر نہیں سکتے۔ یہ ہم نے تمام سیاسی نمائندوں کو یہ پیغام دینا ہے، اور جو آپ سے پوچھے نوجوان حضرات، ان سے میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں، بھائی ہیں میرے، اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہو، آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگ جس کو دے رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں، ان سے کوئی پوچھے آپ کس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہو، وہ کہیں کہ ہمارے بزرگ جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں وہ جس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، جو بزرگوں کا وفادار نہیں وہ کس کا وفادار ہوگا؟ جب اسی طرح آپ نے اعتماد کیا بزرگوں کے اوپر، محلے کی قیادت کے اوپر، میرے دوستوں وہ وقت دور نہیں کہ ہم انشاءاللہ محلے کے اندر تمام تعمیراتی کام کروائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مفتی حیدر علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت کمیٹی کے نمائندین، آج کا یہ پروگرام آپ حضرات نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور گلی محلہ کے معاملات کے حل کے لیے نہیں بلکہ ان کو بہتری کی طرف رواں کرنے کے لیے منعقد کیا ہے۔ مولانا شجاع الرحمان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ سرکاری زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فالو اپ۔ ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرویو جیو نیوز میں سنا ہوگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گزشتہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس وقت جو فنڈ ہم نے ریلیز کروائے تھے ابھی اس بجٹ سے کچھ 8-10 دن پہلے ہمیں وصول ہوئے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی نمائندہ آپ نے آج جس کا انتخاب کیا ہے آپ کو کل اس سے بھی شکوہ پیدا ہوگا اگر آپ فالو اپ نہیں رکھیں گے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ فائلیں ان کی بھرمار ہوتی ہیں اداروں میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں ہمیں تنظیمی پلیٹ فارم پر سے مختلف اداروں کے ساتھ دوستی بھی رہی ہے، دشمنی بھی رہی ہے، یعنی ہمیں کرسی بھی ملی ہے اور ہم ووٹوں کے سائے میں سے بھی گزرے ہیں۔ تو یہ ایک طویل سفر کر کے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ زبیر خان صاحب، جعفر صاحب اور راجہ مشتاق صاحب تشریف لائے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اداروں میں فائلیں آتی ہیں اور وہ فائلیں وہاں پہ درج رہتی ہیں۔ بعض دفعہ بدنیتی نہیں ہوتی، نیک نیتی ہوتی ہے، لیکن کاموں کی اتنی بھرمار ہوتی ہے کہ وہ فائل در فائل اور طے در طے ہونے کی وجہ سے آپ حضرات نے کربلا کے ماحول میں فیصلے مرتب کی، اور صرف مرتب نہیں کی ہیں بلکہ جن لوگوں تک آپ کا تعاون پہنچا ہے اس کی تحقیق حال اور انکوائری، یہ سارے سلسلے بھی آپ حضرات نے کیے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ کو کم از کم 1 یا 2 بندے جو مستقل طور پر بجلی، گیس یا دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں جو ان سے منسلک ہوں، وہاں ان کی آمد و رفت روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے میں 2 دفعہ، جب تک آپ اپنا کوئی مستقل بندہ اس طرح طے نہیں کریں گے تو جس امیدوار کے ساتھ آپ کھڑے ہیں کل آپ کو اس سے بھی شکوہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اپنا کام اور اپنے حصے کا کام یہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ سیاست میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو نظم و ضبط اور انتظام و انسلام، اور دوسرا عزت نفس۔
جہاں انتظامی امور ہیں، انتظام و انصرام ہے، کہاں گیس کی، بجلی کی اور پانی کی اور دیگر ضروریات یہ ہیں، تو اس سلسلے میں اگر ہماری اس کمیٹی کے ایک دو نمائندے اور افراد مقرر ہوں گے اور آپ کا جو بھی سیاسی ذمہ دار ہے وہ ایک دفعہ دو دفعہ ان کے ساتھ جا کر کے ادارے کے لوگوں کو تعارف کروائے گا کہ یہ بندہ جب آئے اس کمیٹی کی طرف سے تو اس کمیٹی کے پیچھے 100 آدمی ہیں، 50 ہیں، 200 ہیں، 1500 ہیں، اس کا کام آپ نے ہنگامی اور خصوصی بنیادوں پر کرنا ہے۔ اس لیے غالباً 32,000 ووٹ ہیں، 17,000، تو 17,000 میں سے کم از کم 7 سے 8,000 ووٹ تو بمشکل پول ہوگی، زیادہ سے زیادہ 6,000 کی پول ہو جائے جو ٹرن آؤٹ پچھلے الیکشنوں میں رہا ہے، 50% تو کبھی بھی نہیں رہا۔ تو اگر 6 سے 7,000 کی پول ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6,000 لوگ ہیں اور ایک ذمہ دار ہے، تو یقیناً اس کے لیے بھی اس کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی یہ جو کمیٹی بنی ہے جو آپ کے اپنے مسائل کو، کفن دفن کو اور غمی اور شادی، ان ساری چیزوں کو یقیناً محلے کا شرم پردہ سمجھا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی جلسے میں یہ ذکر کیا ہے، ہمارے حاجی منظور صاحب مولا منظور آباد والے ملک منظور علی فوت ہو گئے، تو مسجد میں پرانے زمانے سے لوہے کے کوزے وہ تبدیل کر کے پلاسٹک کے لوٹے لانے لگے، تو انہوں نے کہا یار یہ نہ کوزے شرم پردہ لگے یا کہوں کے تسی نویں کوزے آن سو، پرانے لوگوں کی اپنی باتیں ہوتی تھیں۔ تو جن لوگوں نے ہمارا شرم پردہ دیکھا ہوا ہے جو ہمارے محلے کے ہیں، تو اس کو ایک گھر کا اندازہ ہوتا ہے اپنے محلے کے، تو اس لیے کسی نئے بندے کا انتخاب کرنا، پھر وہ اس کی امنگوں اور ذوق کے مطابق جا کے وہ کام کروائے نہ کروائے، تو آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسولوں کے ساتھ ایک لفظ کا ذکر کیا ہے، لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جس امت میں، جس قوم میں، جس علاقے میں رسول بھیجا وہ انہی کے اندر سے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا مزاج، ان کے خیالات، ان کے افکار، ان کا تخیل اور ان کا ذوق سمجھتا تھا، اس لیے وہ ان کے مزاج اور لب و لہجے اور ان کی ضرورت کے مطابق ان سے گفتگو کرتا تھا، تو ان لوگوں کے لیے اس کی بات کو ماننا آسان ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے جب ہم کسی بھی مسئلے میں، دینی مسئلے میں، انتظامی مسئلے میں، مذہبی مسئلے میں، سیاسی مسئلے میں، اپنی ضروریات میں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو محلے کا شرم پردہ بھی سمجھتے ہوں، جن کا محلے سے تعارف بھی ہو اور ان کی ضروریات سے واقف بھی ہو۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، تھانہ کچہری اور یہ جو ادارے ہیں تھے 100، 500، 200 لانا بھی پڑتا ہے، تو بعض دفعہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو 1000، 2000، 5000 بھی لگا لیتا ہے اور وہ محلے والوں کو اندازہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے محلے کا جو 50 روپے بھی لگانے کی سکت نہیں رکھتا، وہ بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کو ہی طے کرنا ہوگا اور آپ خود یہ الیکشن کا ماحول گزرنے کے بعد طے کریں گے۔ اپنے ایک دو نمائندے انشاءاللہ ہم بھی اس سلسلے میں آپ کا تعاون کریں گے۔ تو یہ کوئی بڑی سیاست نہیں ہوتی، بڑا چکر نہیں ہوتا کہ یہ صرف بڑے لوگ کر سکتے ہیں، چند لوگ کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بندہ جس راستے میں چلتا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گڑھ کے بڑوں میں سے تھے، فوت ہو گئے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت پڑھتے اکثر وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس لائن کی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی لائن اس پہ کھول دیتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فصلوں کے بارے میں وہ اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفر لوگ معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر محنت کی ہوتی ہے۔ جانوروں کو پالنے والے، طوطے رکھنے والے، مرغیاں رکھنے والے اور مختلف جانور پالنے والے، وہ ان جانوروں کے بارے میں ایسی معلومات رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کے ایسے ذرائع اور طریقے ان کے پاس ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اس عنوان پر محنت کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ضروریات اور مسائل ہیں یہ بڑے مسئلے نہیں ہیں کہ آپ اور ہمارے قد سے یہ بڑے ہوں اور ان کو حل نہ کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے۔ جب ترتیب کے ساتھ آپ اور ہم چلیں گے اور اتفاق و اتحاد کی فضا کو برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز مسائل حل بھی ہوں گے اور آسانی سے حل ہوں گے اور باعزت طریقے سے حل ہوں گے۔ ایک تو میری گزارش یہ ہے۔
دوسرا آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیٹی سیاسی کمیٹی نہیں ہے. اگر یہ سیاسی کمیٹی نہیں ہے تو پھر سیاست تو ہو رہی ہے. اگر یہ سیاسی کمیٹی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے سیاست بھی کیا کرتے تھے. سیاست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، سیاست کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، سیاست کرنا کوئی بے عزتی کی بات نہیں، بلکہ سیاست کی ہی عزت کے لیے جاتی ہے. آج کوئی سیاستدان کسی نے کارکنوں کو نہیں بھیجنا، کہتے ہیں نہیں ایک لفظ مشہور ہے، بلکہ سیاست میں کوئی بندہ بھی جو حصہ لیتا ہے وہ اس لیے لیتا ہے کہ تاکہ ہماری عزت برقرار رہے، فعال رہے اور ہمیں رسپیکٹ ملے. جیسے آپ سب حضرات نے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا تو سیاسی مائلین جو بھی ہیں جس شعبہ سے بھی ہیں وہ آپ حضرات سے رابطہ کرتے ہیں، کریں گے اور کرنا بھی چاہیے. تو اس طرح سیاسی جدوجہد جب بھی ہوتی ہے وہ کرتی رہے، وہ کرنا چاہیے. البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سیاست اور سیاسی مسائل میں کل کر یہ جو ہمارا اصل پروگرام ہے ہم اس سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھے. یہ اصل ہے، یہ مستقل ہے. یہ جو غمی شادی، محلے داری، برادری، یہ مستقل چیزیں ہیں، یہ اصل چیزیں ہیں. تو اس لیے ہم کسی ایسی سیاسی کاوش اور کوشش میں اور ایسی کسی چکر میں ہم پڑھ کر کے ہم اپنے اصل اس کام کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو. تو اس لیے کوئی اتنا بڑا قدم اٹھا لینا کہ جس سے ہم محلے کے اس اتحاد کو انتشار کی طرف دھکیل دیں، جس میں محلے میں یہ جو غمی شادی اور یہ جو جوڑ اور یہ جو ماحول ہے اس کو ہم انتشار کے ماحول کی طرف لے جائیں، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم کسی سیاسی عمل کا حصہ نہ بنیں، ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ ہر شخص کو اجازت دے دے کہ وہ جہاں بہتر سمجھے وہاں پہ اپنا کردار ادا کر سکے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جیسے میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور آپ کا مصلی ہے. اس ممبر اور مصلی کے بالمقابل ہمیں کوئی لاکھوں کروڑوں دے، ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اس کے بالمقابل کوئی ہمیں سیاسی عہدہ ملے، کوئی انتظامی عہدہ ملے اور ہمیں وہ چھوڑنا پڑے، ہم اس کو بالکل ایک ذرے کی حیثیت نہیں دیتے کہ ہماری ساری کی ساری عزت اور مقام دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے ممبر اور مصلی کی وجہ سے ہے. اس لیے اس کمیٹی کے جتنے اراکین و مائلین ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنا فوکس جو اپنے کام ہیں، اپنے اہداف پر وہ رکھیں. اگر آپ اپنے اہداف اور اپنے کاموں پر فوکس رکھیں گے تو ہر شخص آ کر کے آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کے حقوق جو ہیں وہ آپ کی دہلیز پر پہنچائے گا اور آپ کی ضروریات اور آپ کے مسائل کو باعزت طریقے سے وہ حل کرنے کی کوشش کرے گا. دو باتیں تو یہ ہیں. تیسری اور آخری بات کہ چونکہ ہم نے ہمارے صدیق خان مرحوم ایک دفعہ یہاں بیٹھے OCSNG پہ 2014 میں، تو یہ جو اشارہ کر رہے تھے مولانا شجاع الرحمان صاحب، اسی عنوان پر ایک بات چلی تو وہ کہنے لگے کہ اسی اپنی پیڑیاں شکلاں نال اللہ کے رسول کا نام کے دیا پھر منہ تے ہاتھ پھیریا، اور کیا کوئی گنجائش باقی رہے گی یا اسی اور کسی پاسے بھیجا؟ اچھا ہوا برا ہوا جو ہوا سو ہوا، لیکن اللہ کے رسول کا نام لے کر کے آپ ایک راستے پر چل پڑے ہیں. اب اس کو اس دفعہ اپنے منطقی نتیجہ پر اور خوبصورت نتیجے تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مولانا نے بتا دیا کہ ہر گھر کا ایک آدمی، تو کل کتنے گھر ہوں گے؟ مثلا 1000 گھر ہے یا 200 گھر ہے یا 500 گھر ہے، تو ہر گھر کا ایک ذمہ دار اپنے ووٹ کی جب سب ووٹوں کی فکر کر لے گا اور وہ آ کر کے انتظامی کمیٹی کے سامنے پیش کر کے اس کی ترتیب آپ بنا لیں گے. آپ کے محلے کا 100% ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ خدمت کمیٹی اتنے فعال ہے، پورے علاقے میں پھر اس کا شورا اور اس کا چرچا ہوگا، اور آنے والے کسی بھی نوعیت میں قومی یا ذیلی جو الیکشن ہے اس میں نہ صرف آپ کو یاد کیا جائے گا بلکہ سب سے پہلے آپ کو یاد کیا جائے گا. اس کی کوشش کریں گے. تو اس لیے
آپ حضرات نے اس عنوان پر آج کا 10 تاریخ ہے اور صرف 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس رہ گئے، 24 یا 6 ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتخب کردہ اور تائید شدہ ملک اظہر محمود بھٹو صاحب کو اس دفعہ لازوال قسم کی فتح ان کا مقدر بنائیں، جو آپ اور ہم سب کی عزت کا سبب بنے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔